فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کافروں سے نہیں ڈرنا، یہ کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ سے ڈرو جس کے قبضے کے اندر ساری کائنات ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلْ إِنِّي رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ فرما دیجیے بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، علیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، کس اللہ کا رسول فرما، اس اللہ کا جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی کیا ہے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اور جب آسمانوں کا مالک وہ ہے، زمینوں کا مالک بھی وہ ہے، تو پھر کہہ دو نا سارے لا الہ، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے، یہ سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 158 ہے، تو یار جو میں نے اپنے آپ کو سامنے پڑھی ہے نا، یہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ اعراف، آیت نمبر 158، قل انی، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے بے شک میں رسول اللہ کون ہوں، اللہ کا رسول ہوں، کس کی طرف، الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کی طرف، کس اللہ کا رسول، فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے قبضے میں آسمان بھی ہیں اور زمین بھی ہے، جب زمین و آسمان کا بادشاہ وہ ہے تو پھر کہہ دو نا لا الہ الا ہو، آگے فرمایا یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ مارتا ہے، زندگی بھی اسی کے قبضے کے اندر ہے، موت بھی اسی کے قبضے میں ہے، نہ کوئی تمہیں زندگی دے سکتا ہے نہ تمہیں موت دے سکتا ہے، اس لیے کافروں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، سارا اختیار تو اللہ کا ہے، اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، وَإِذَا، اب ان کے استہزاء کا اللہ بیان فرما رہا ہے، وہ نماز کے ساتھ کیسے استہزاء کرتے ہیں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم انہیں آواز دو، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو اس کو بنا لیتے ہیں مذاق اور تماشا، نماز کو کیا بناتے ہیں، مذاق اور کھیل بناتے ہیں نماز کو، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ وہ قوم ایک ایسی قوم ہے لا یعقلون، کوئی عقل کو نہیں، عقل اور شعور کوئی نہیں، ایسے لوگ جو قرآن کا مذاق اڑائیں، جو دین کا مذاق اڑائیں، جو نماز کا مذاق اڑائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کی عقل جو جتنا مرضی سمجھدار کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو جتنا مرضی فن خان کیوں نہ سمجھتا ہو، قرآن کے مطابق، اللہ کے مطابق وہ کیا ہے، وہ بھی عقل ہے، وہ بھی عقل ہے۔ قل یا اہل الکتاب، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تمہیں ہم سے کیا ضد ہے، هل تنقمون منا، تمہیں ہم سے کیا ضد ہے، کیا مخالفت ہے، الا، مگر یہی کہ ان آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے، یہی ضد ہے، کون سا ہم نے تمہارا نقصان کیا ہے، کون سی مخالفت ہے، کیا بات ہے، کیوں تم مخالف ہو گئے ہمارے، کیا وجہ ہے دشمنی مول لیے تم لوگوں نے، اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، بس یہی بات ہے، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لا چکے جو ہماری طرف اتارا گیا، کیا، قرآن، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے اتارا گیا، کون سی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، ہم سب پر کیا لا چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں، فاسقون، حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اگلی آیت میں نا اللہ
یہودیوں کو جواب دے رہے ہیں. یہودی کہتے تھے نا کہ تمہارا دین جو ہے نا اسلام سب سے بدترین دین ہے. نعوذ باللہ. کیا کہتے ہیں؟ تمہارا دین سب سے کیا ہے؟ بدترین دین ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. فرمایا قل میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے هل انبئکم کیا میں تمہیں بتلاؤں بشر من ذالک اس سے بھی بدترین دین سب سے بدترین مصوبۃ عند اللہ اللہ کے ہاں ٹھکانے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں انجام کے اعتبار سے جو سب سے بدترین ہے وہ کون ہے؟ من لعنہ اللہ جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے وغضب علیہ اور ان پر اللہ نے غضب نازل کر دیا ہے وجعل منہم اور بنا دیا ان میں سے القردہ بندر والخنازیر اور خنزیر. اللہ نے کیا بنا دیا؟ بندر اور خنزیر بنا دیا. مسخ کر کے انسانیت سے ہٹا کر پھر نے کیا بنا دیا؟ بندر اور خنزیر بنا دیا. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی نا رب کے احکام کی خلاف ورزی کی رسولوں کو نہیں مانا الٹا رسولوں کو کیا کر دیا؟ قتل کیا. رسولوں کئیوں کو انہوں نے قتل کیا اور کئیوں کو قتل کرنے کے درپے ہوئے. عیسی علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کا کیا کر لیا تھا؟ محاصرہ کر لیا تھا. تو اللہ نے ان پر کیا کر دیا؟ لعنت کی. اللہ نے ان پر غضب نازل کیے اور انہیں کیا بنا دیا؟ بندر اور خنزیر بنا دیا. یہ بندر اور خنزیر والے کون سے ہیں بنا؟ یاد ہے بنی اسرائیل میں کون سی؟ مچھلیوں والے. وہ پہلے سپارے کے اندر آیا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ انہوں نے بنا اللہ کے احکام کو ماننے میں کیا کیا؟ ہیلے بہانے شروع کرتے ہیں. ہیلے بہانے وعبد الطاغوت اور انہوں نے شیطان کی پوجا کی. عبد الطاغوت کس کی پوجا کی؟ شیطان کی پوجا. طاغوت کے دو معنی ہیں. ایک طاغوت کا معنی ہے شیطان اور دوسرا ہے کل ما عبد من دون اللہ. ہر وہ جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے وہ طاغوت ہے. اللہ کے سوا جس کی بھی وہ پوجا کرے وہ طاغوت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وعبد الطاغوت اور انہوں نے شیطان کی پوجا کی. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی پوجا شروع کر دی. اولئک شر مکانا یہی لوگ بدترین ہیں رتبے کے اعتبار سے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں. بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. سیدھے راستے سے بالکل گمراہ ہو چکے ہیں. ان کو سیدھا راستہ نہیں ملا. یہ رسول کو اور دین اسلام کو بدترین نہیں کہتے. قرآن کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ کو کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بدترین کون ہے. بدترین وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. اور لعنت کس پر کی ہے؟ یہودیوں پر کی ہے. اس لیے میرے بھائیو قرآن کو سمجھو. قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ. جتنا زیادہ قرآن سمجھو گے نا اتنی آپ کے دلوں میں ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اتنا زیادہ قرآن سمجھو گے نبی سے محبت پیدا ہوگی. نبی کا قرب حاصل ہوگا. اور جب اللہ کا قرب اور نبی سے محبت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد انسان کو کسی کی ضرورت بھی نہیں. آج استاد آئے تھے ہمارے ساتھی ہیں مولانا عبدالجلیل صاحب. تو وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے. بزرگ کا نام تو انہیں بھی یاد نہیں تھا. تو فرما رہے کہ بنو امیہ کے اندر کوئی خلیفہ تھا. تو بزرگ تھے بڑے اللہ والے. بیت اللہ کے اندر بیت اللہ میں کھڑے تھے. تو خلیفہ نے ان کو دیکھا. مسلمانوں کا خلیفہ ہے. تو جب وہ طواف کر رہے تھے نا اور دعا کر رہے تھے تو پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے. دعا سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے جی حضرت میں آپ کا خلیفہ ہوں. آپ کو اگر کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو کسی قسم کی بھی تو مجھے بتائیے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ
اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی ضرورت پیش کروں، شرم آتی ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے سوا اس کے بندوں کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کروں، یہ کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے۔ چپ نہیں گئے، حضرت گھر چلے گئے تو اسے گھر پتا تھا، رات کو گھر پہنچ گئے تو کہنے لگا جی معذرت، مجھ سے غلطی ہوئی وہاں آپ کے سامنے یہ بات، تو آپ کہتے ہیں مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ کے گھر میں آپ کرتے ہیں، لیکن اب بھی اگر نا، اب چونکہ آپ گھر آ گئے ہیں تو اب بھی اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو نا تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا دے سکتے ہیں، میں جو اللہ سے مانگتا ہوں وہ آپ دے سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں دنیا ہے، آپ کے اختیار میں کیا ہے؟ دنیا، اور میں اللہ سے دنیا مانگ نہیں رہا، میں اللہ سے آخرت مانگتا ہوں، تو کیا اگر آپ آخرت مجھے دے سکتے ہیں تو دے دیں، آپ اگر آخرت دے سکتے، اللہ سے میں دنیا مانگتی ہوں، جس سے مانگنا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس سے میں نے کبھی دنیا نہیں مانگی، اس سے میں نے کبھی دنیا نہیں مانگی، اس سے میں ہمیشہ آخرت مانگتا ہوں، تو آیا میرے پاس، اگر تو آخرت دے سکتے دے دے۔ آج ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم استادوں کو کہتے ہیں استاد جی دعا کرائے جی اللہ مال برکت دو، استاد جی دعا کرائے جی پتر مار جان لگا گرین کارڈ مل جائے، آسانی میں اللہ پڑ جائے۔ ہاں دنیا کی حالت، کبھی اللہ بھی مانگے، کبھی آخرت بھی مانگی، کبھی یہ بھی دعا کرائے کہ استاد جی دعا کرائے جی میرا پتر اللہ کر نیک بن جائے، دعا کرائے جی میرا اللہ میرا بیٹا اللہ میرا بیٹا کیا بن جائے؟ عالم بن جائے، متقی اور پرہیزگار بن جائے، ہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن جائے۔ ابھی یہ بھی کسی نے دعا کروائی ہے؟ آج تک مجھے نہیں یاد کہ کسی نے آگے کہا، ہمیشہ کیا ہے؟ دعا کرے جی اللہ کرے کامیاب ہو جائے۔ کیڑی کامیابی مراد ہے؟ ہم کون سی کامیابی کے لیے دعا کرواتے ہیں؟ نہیں بھائیو، دنیا تو اللہ نے دینی ہی دینی ہے، دنیا جو میرے اور آپ کے مقدر میں لکھی ہے وہ ہمیں اللہ کی قسم ملنی ہی ملنی ہے، وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ سے مانگو تو کیا مانگو؟ آخرت مانگو، آخرت محنت کے ساتھ ہے، دنیا محنت کے ساتھ نہیں، دنیا محنت کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر محنت کے بلبوتے پر دنیا ملتی ہوتی تو سب سے زیادہ دنیا کس کو ملی ہوتی؟ یہ جو سڑک بنانے والے ہیں ان کو ملی ہوتی، یہ مزدوروں کو سب سے زیادہ دنیا ملتی، یہ سب سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ محنت، دنیا محنت کے اوپر نہیں ہے، دنیا کس پر ہے؟ دنیا قسمت کے ساتھ ہے، دنیا مقدر کے ساتھ ہے، آخرت محنت کے اوپر ہے۔ آخرت کے بارے میں جتنی کوشش کرو گے وہ بھی دیکھیے، ہم نے آخرت کو کس پر چھوڑ دیا ہے؟ مقدر پر، اور دنیا کو کس پر؟ دنیا کے محنت شروع کرتی ہے، الٹ جاتا ہے۔ بھائیو قرآن سمجھیں گے نا تو اللہ ہمارا رخ کیا کر دیں گے؟ پھر دیں گے، اصل کی طرف کر دیں گے، اور یہ اصل حقیقت ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔